الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سامعین اور ناظرین، تمام مومنین کو میری طرف سے یا علی مدد۔ میں اپنا تعارف کرواتا چلوں، میرا نام سید مقبول حسین شاہ نقوی ہے اور میرا جو نالج ہے وہ سارا اہل سنت سے ہے۔ اہل سنت کے مدارس سے میں نے احادیث کے متعلق، فقہ کے متعلق پڑھا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو اپنے لیے، آج صرف یہ میری اپنے لیے ہے ویڈیو کہ میں اپنا آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس طرح کے کئی لوگ ہیں کہ جو مطلب اپنی زندگی میں حق کے رستے کو پہچاننے کے بغیر ہی دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم فالوور سسٹم میں ہیں، یعنی کہ ایک بندہ ایک کسی عالم کو یا کسی ایک مقرر کو اگر وہ فالو کر رہا ہے تو اس کے لیے اسی کی بات حجت ہے۔ تو پھر میں نے سن 2002 کے بعد اہل سنت کی سٹڈی کے بعد میں نے پھر وہ پڑھنا شروع کیا جو کہ مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کی میں مثالیں ضرور آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ اب وہ پڑھنا شروع کیا تو ایک دین کی بالکل رخ ہی پلٹ جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم مدارس میں ہمیں جن چیزوں کے اوپر جرا نہیں ہوتی، جن چیزوں کے اوپر ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس حوالے سے پھر جب پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ایک نئی چیز نظر آتی ہے کہ تاریخ اسلام اور اسلام کا جو پہلو ہے وہ تو کوئی اور طرف جا رہا ہے، جبکہ مدارس میں ہم کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ میں اب ان کی تفسیر نہیں کروں گا یا ان کے متعلق نہیں بتاؤں گا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لائبریری ہے، آپ کوئی بھی کتاب کھول سکتے ہیں، یہاں پر جھوٹ بول کے کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ تو جیسے میں آپ کو بخاری کی ایک روایت بتاتا ہوں کہ جس کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہ ہے 4241، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ایک حدیث ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی اہل سنت عالم سے وہ حدیث نہیں سنی۔ اچھا، لکھی وہ بخاری شریف میں ہی ہے۔ اب اس کے بعد سامعین میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جب میں نے یہ سٹڈی شروع کی اور تاریخ کو پڑھنا شروع کیا اور فقہ جعفریہ کے مطابق میں نے بکس کو پڑھنا شروع کیا، وہاں پر بھی احادیث موجود ہیں کتاب اربع میں اور سیاستہ میں۔ تو جب ان کو پڑھنا شروع کیا تو پھر سمجھ آتا ہے کہ بھئی اصل میں دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے پاس ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک واضح طور پہ حدیث ہے، میں آپ کو جو مشارق الانوار الیقین صفحہ نمبر 76 میں ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور سے اگر کوئی بندہ ہدایت لیتا ہے تو وہ مجھے جھٹلانے والا شمار ہوگا۔ یہ مشارق الانوار الیقین کی صفحہ نمبر 37 ہے۔ تو اب اس کے مطابق تو بنتا تو یہ ہے کہ ہمیں دین وہاں سے لینا چاہیے تھا جو دین کے لیے جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آل، میری اہل بیت سفینہ نوح ہے۔ تو اب جو اس میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، جو رہ گیا غرق ہو گیا۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر کلمہ کو کہتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں، لیکن وہ مانتا کس طرز پہ ہے، یہ ایک ایشو ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جیسے علماء اقبال فرماتے ہیں کہ لوگوں کا جو ایک مختصر سی میں آپ کو بات کرتا چلوں کہ قاتل سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں اور مقتول سے بھی ان کو پیار ہوتا ہے۔ تو وہی حال ہمارا آج کل چل رہا ہے کہ ہم نے ایک اندھا دھند تقلید کا جو ہے وہ اپنا چلایا ہوا معاملہ کہ ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو نہیں جگانا، یہ سوتا رہے، اور جو بھی کوئی دے رہا ہے وہ لے لے، اور جو کوئی کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے، ہم اپنے اس کو نہیں جگائیں گے کبھی بھی۔ جب یہ جاگتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ دین اصل میں لینا کہاں سے تھا۔ دین لینا جن سے تھا ان سے تو ہم نے دین لیا ہی نہیں، جن سے دین ہم نے لینا تھا ان کو تو ہم نے جھٹلا دیا، کیونکہ نبی مکرم کی اس حدیث کے مطابق تو ہم آل محمد اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل سے تو دین لے ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو وہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ یہ آل کی تعریف ساری زندگی کرتے رہے ختم نہیں ہوگی، ان کے فضائل پہ رہے کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات کا اور ایک حوالہ دیتا چلوں کہ
मुस्तदरक अल-हकम की हदीस है। ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन का उस्ताद है। हदीस नंबर है 4712 और इसमें ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हजरे अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा होकर नमाज पढ़े, रोजादार भी हो और उसी मजलूमियत में मारा जाए, लेकिन अगर उसके दिल में आले मोहम्मद का बुग़्ज़ हुआ तो वो सीधा जहन्नम में जाएगा। इसमें दूसरी राय नहीं है कि इबादत और जितनी भी रियाजात हैं किसी काम नहीं आने वाली जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनसे मोहब्बत दिल में नहीं होगा। तो अब ये देखिए, मैं फिर इस पे आ जाता हूँ कि असल में जब मैंने स्टडी शुरू की तो उसमें काफ़ी चीज़ें अया हुई, तो लोग कहने लगे जी शिया हो गया। तो शिया होने का मतलब तो बड़ी अच्छी बात है, अगर लोग मुझे कहते हैं कि मैं शिया हो गया हूँ, ये तो बड़े एजाज की बात है कि मैं शिया हो गया हूँ। तो नाज़रीन, मैं आपसे थोड़ा सा ये कहता चलूं कि अगर उनका मकसद शिया कहने का ये है कि मैं काफिर हूं, तो फिर उनको सोचना चाहिए कि वो दीन में है कि नहीं है। इस हदीस के मुताबिक, इस हदीस में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं, व इन्ना हाज़ा व शियतुहु हुमुल फाइज़ूना यौमल क़ियामत। ये लफ्ज़ जरा गौर कीजिएगा, इसमें आप फरमा रहे हैं कि ए अली, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली इब्न अबी तालिब, आप और आपके शिया ही क़यामत के दिन कामयाब होंगे। तो अब जिसने मुझे शिया कहा, अगर उसकी नीयत मेरा काफिर होने की थी, तो फिर इस हदीस के मुताबिक मैं काफिर नहीं हुआ, वो खुद काफिर हो गया। अब इस हदीस में नबी मुकर्रम, ये भी मैंने कभी किसी आलिम दीन से नहीं सुनी, ये भी कभी किसी मदरसे में मैंने नहीं सुनी, जुमे के खुतबे में मैंने अहले सुन्नत के किसी आलिम को ये हदीस बयान करते नहीं देखा, क्योंकि इसमें शिया का लफ्ज़ मौजूद है। अब जिसमें शिया का लफ्ज़ मौजूद है, क्योंकि आप तो बेशक उसको काफिर कहते हैं, कुरान में जो जिक्र शिया का आता है, अहादीस में मुतवातिर हदीसें हैं और सही तरीन हदीसें हैं कि जिनमें लफ्ज़ शिया इस्तेमाल हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अगर आपका मतलब मैं काफिर हूँ शिया के मतलब से, तो फिर भी मैं ठीक हूँ। अगर आप मुझे वैसे शिया में आप में शुमार करें तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फकीर अभी समझता है कि अभी इस काबिल नहीं है। लिहाजा ये मेरी आज की तारुफी वीडियो थी कि जिसमें मैंने आपको अपना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बताया है, तो बहुत कुछ, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा आपको बताया कि मैंने किस तरह से स्टडी शुरू की है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि हम विलायत अली के हवाले से और फ़ज़ाइल अली के हवाले से मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करें, और यही मेरे ख्याल से ज़िंदगी पर बयान करते रहे तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ज़र्रा है। जितने भी ज़ाकिरीन हैं, जितने भी उलमा कराम हैं, मुकर्ररीन हैं, 1400 साल से बयान करते आ रहे हैं, और फिर भी ये एक ज़र्रा है। पता नहीं आगे से हकीकतें क्या होगी, और हम भी इसी में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। मेरे ज़हन में एक जाते जाते एक हदीस आपको बयान करता चलूं कि जिसमें जनाब सलमान फारसी की ये एक रवायत है, फ़ख्र फारस के सफ़ा नंबर 88 पे लिखा हुआ है कि जिसमें जनाब सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने अपने बादशाह अली अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ देखा, अगर दुनिया वाले देख लें या तो वो पागल हो जाए या मर जाए। मैंने देखा क्या कि अली सातों आसमानों पर हुकूमत करते हैं, 18,000 आलमीन आपके अंडर है, रिज़्क़ आप तकसीम करते हैं, बारिश आपके हुक्म से बरसती है, फरिश्ते आपके हुक्म के मुताबिक है। ये सारा कुछ तो अली के हाथ में